جب کوئی بندہ مریض ہو جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، اسلام کی طرف سے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے مستحبات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، وہ صبر سے کام لے، اس کے لیے مستحب یہ ہے، اسلام کہتا ہے صبر سے کام لے۔ جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی کسی کو بیماری آ جائے اس کے پاس صبر تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ 3 دن تک کسی کو بھی اپنی مرض کے بارے میں نہ بتائے، اسلام کہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے۔ جہاں کسی کو تھوڑی سی بیماری ہو جائے سب کو بتاتا پھرتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ کسی کو سر کی درد ہو جائے تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ خدا کے بندے شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے سر کی درد کے لیے چنا، تیرے گناہ تاکہ معاف ہو سکیں، یہ تیرے لیے ایک نعمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ 3 دن تک کسی کو نہ بتائے، 3 دن کے بعد ایک مومن انسان کو اپنی مرض کے بارے میں بتائے، غیر مومن کو نہیں بتا سکتا۔ یہ بات اسلام نے کہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایک مومن متقی انسان کو اپنی مرض کے بارے میں بتائے، وہ بھی 3 دن کے بعد، 3 دن سے پہلے وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ اس کے لیے مستحبات ہیں۔ نمبر 4، وہ صدقہ دے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ جس کو اگر مرض ہو جائے، کوئی مریض ہو جائے، تو جو پیسے اس نے ڈاکٹر کو دینے ہیں ان میں سے آدھے پیسے صدقہ کر دے، اس کی مرض یوں ہی ختم ہو جائے گی، پہلے ہی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مجرب شدہ نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں عالم دین، میں نے خود آزمایا ہے، یہ 100% فرق کرتا ہے۔ اور صدقہ بھی رشتہ داروں کو دینا ہے۔ نمبر 5، ڈاکٹر کے پاس جانے میں جلدی نہ کرے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ جب اس کی کوئی عیادت کرنے کے لیے آئے تو ان کے سامنے اللہ، رسول اور نبی اور اماموں کے بارے میں عقیدہ، ان کے بارے میں اظہار کرے، اور آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں ان کے سامنے باتیں کرے، اظہار کرے، اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 7، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھے، یعنی کہ اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے جلد صحت یاب کر دے گا۔